قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، بالترتیب آیات مبارکہ اس کا ترجمہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 25 سے آج کے اس درس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دار السلام یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اور یہاں مراد اس سے یعنی جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ تشریف فرما اور فرشتے حاضر ہوئے، بعض نے کہا آپ آرام کر رہے ہیں، بعض نے کہا کہ آپ سوتے ہیں، یعنی آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتے، دل جاگتا ہے، اور پھر وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کی کوئی مثال بیان کریں۔ تو کہا مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص بہت عظیم الشان عالی شان مکان ایک بناتا ہے، اس میں طرح طرح کی نعمتیں، تو جو ان کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ اندر جائے گا، نعمتیں کھائے گا۔ جس نے اطاعت نہ کی وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ مراد یہی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو ان کی اطاعت ہی وہ ذریعہ بنے گا کہ جو لوگوں کو دارالسلام یعنی جنت تک پہنچا دے گی۔ اور یہ دعوت تو سب کو ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت سب کو ہے، مگر آگے فرمایا وَیَہْدِی مَن یَشَاءُ الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، یعنی ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ آگے ارشاد فرمایا لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں جو بھلائی کرنے والے مراد ایمان والے، اور ان کے لیے کیا فرمایا؟ ان بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، مراد جنت ہے، اور جنت بھی ہے وزیادہ، اور پھر اس سے مزید کچھ اضافہ ہے۔ یہ جو زیادہ کہا، اضافہ کہا، اس سے تفاسیر میں بیان کیا گیا کہ اس سے مراد جنت میں دیدار الہی ہے۔ جنتیوں کو جنت میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ اپنا دیدار جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے جو فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی مزید نعمتوں اور مزید عنایتیں کروں، وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، دوزخ سے بچا لیا، ہمارے چہرے سفید کر دیے، روشن کر دیا، ہمیں اتنا کچھ مل گیا، یہ تیری نعمتیں ہی تو ہیں تو جو جنت میں ملی ہیں۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو عطا فرمائے گا، ارشاد فرمایا حدیث میں پردہ اٹھا دیا جائے گا اور انہیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ اور ایک روایت میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ، کہ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی یعنی جنت، وزیادہ، اور وہ جو زیادہ ہے مطلب یہ کہ اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِینَ كَسَبُوا السَّیِّئَاتِ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِہَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی،
انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس سے پہلے جنتیوں کے احوال بیان کیے ہیں، ان کے لیے بھلائیاں، نیکیاں، جنت میں اور انعامات، اور ان کے اوپر کوئی اندھیرا نہیں ہوگا، چہرے تر و تازہ ہوں گے، انہیں کوئی ذلت رسوائی نہیں ہوگی اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب آگے کفار کے بارے میں کہا۔ اب یہاں تھوڑا فرق دیکھیے ناظرین کرام، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، یعنی جنہوں نے برائیاں کمائی تو ان کے مثل ان کی سزا ہے۔ ثواب اور گناہ ان کو ایک طرح کا نہ سمجھا جائے۔ ثواب نیکی تو وہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر، اور پھر یہ ثواب بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک، اور جس کے لیے چاہے اللہ اس سے بھی زیادہ اضافہ کر دے، جس کے لیے چاہے اور اجر عطا فرمائے۔ لیکن گناہ میں اتنی اسی کی مثل ہی اسے سزا ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور وہ نیکیوں پر زیادہ اجر دینا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہاں پھر آگے ارشاد فرمایا ان کی ذلت بھی ہوگی، اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور پھر اندھیرا ہی اندھیرا ان کے چہروں پر ایسا چھا گیا ہوگا، اور ہمیشہ دوزخ میں وہ رہنے والے۔ اور یہاں جو مراد ہے کہ ان کے اندھیرا ہوگا، یہ ذلت ہوگی، تو ان کی یہ یہاں پہ توہین اور تحقیر کرنا یہاں پر ان کلمات سے، یہ یعنی اس طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ مقصود ہے۔ یعنی کفار کے چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا، تو مسلمان اور کفار کے چہروں میں واضح فرق ہوگا۔ اور یہ بات قرآن میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ بعض مسلمان بھی جو ایسے کوئی گناہ کرنے والے، ان کی علامات ان پر ظاہر کر دی جائے گی۔ ان میں سے جیسے ارشاد فرمایا کہ پیشہ ور جیسے بھکاری ہوتے ہیں، جن کو سوال کرنا، بھیک مانگنے کی یہ اجازت نہیں ہوتی، اب ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح وہ آدمی جس نے دنیا میں 2 شادیاں یا زائد کی، لیکن ان سے عدل نہیں کرتا تھا، انصاف نہیں کرتا تھا، تو اس کا ایک طرف دھڑ جو ہے لٹکا ہوا ہوگا، ٹیڑھا پن ہوگا، کیونکہ ایک طرف دنیا میں اس کا میلان تھا، جھکاؤ تھا، تو یہ قیامت کے دن اس پر یہ علامت اس کی ظاہر کر دی جائے گی کہ اس نے ناانصافی کی دنیا کے اندر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ یہ ٹیڑھی ہوگی، ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ اچھا، ایک اور آگے بات، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے قیامت کے دن پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جو ان کے گلے میں توق کی طرح، ہار کی طرح ہوگا، اور وہ انہیں تکلیف دے رہا ہوگا، ڈھس رہا ہوگا، اور کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ۔ اور اس کے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن بھی مختلف احوال ایسے ہوں گے، مسلمانوں کے بھی بعد ایسی علامات ظاہر ہوں گی، اور یہ یاد رکھیں کہ مسلمان بھی ایسی تعداد ہوگی کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ دوزخ میں مسلمان کوئی جائے گا ہی نہیں، جائیں گے، ہاں ہمیشہ کے لیے مسلمان دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جس کا خاتمہ، جس کا ایمان پر اور اسلام پر موت واقع ہوئی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن سزا اپنی بھگتے گا۔ لیکن مومن مسلمان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک لمحے والا بھی کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو اس کو لمحے بھر کے لیے بھی دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے، کوشش یہ ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم
اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ یہاں قیامت کی بات آ رہی، تو قیامت کے دن مشرکین کو، یعنی شرک کرنے والے مشرک اور جو بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان سب کو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے جب فرمائے گا اور ان کو ایک جگہ ٹھہرے رہنے کا کہہ دے گا، تو یہ بت انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا، نہ ہم سنتے، نہ ہم بولتے، نہ ہم سمجھتے، ہمیں نہیں پتا تم ہماری کہاں پوجا کر رہے تھے۔ تو یہ قسمیں کہیں گے ہم تمہاری پوجا کرتے تھے، وہ کہیں گے نہیں، ہم بے خبر ہیں، ہمیں کوئی اس چیز کا۔ تو فرمایا اس دن پھر ہر ایک آدمی اپنے اعمال کو جانچ لے گا، وہ کون سا عمل اس کا مفید تھا، کون سا عمل اس کا مضر نقصان دہ تھا، کون سا عمل اس کا اچھا، کون سا اس کا عمل برا۔ پھر ہر آدمی دیکھے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ پھر ذرے کے برابر بھی کوئی خیر ہے وہ بھی دیکھے گا، ذرے کے برابر شر ہے تو وہ شر بھی دیکھے گا۔ بہرحال یہ جن کی اللہ کے سوا آج دنیا میں کوئی پوجا کر رہے ہیں، معاذ اللہ، وہ پوج رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، سجدے عبادت کے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو شرک کر رہے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے بارے میں یہ کہہ دیں گے، وہ یہ بت کہہ دیں گے، وہ یہ جو آگ کی پوجا کرنے والے جس کی تو وہ برات کا اظہار کر دیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو بے خبر ہیں، تم پوچھتے تھے، کس کو پوچھتے تھے، اور کہیں گے کہ اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو قیامت کے دن وہ ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ یہ دنیا میں یہ لوگ مشرک یہ دعویٰ اور یہ عقیدہ بنا کر کہ یہ ہماری قیامت کے دن تو شفاعت کریں گے، ہماری قیامت کے دن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہوگا کیا؟ بت ہی ان سے غائب ہو جائے گا، وہ بت ہی ان سے غائب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ اپنے گھڑے ہوئے عقیدے، یہ اپنی گھڑی ہوئی باتیں گئے۔ تو جو قیامت کے دن امت کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ کون؟ انبیاء ہوں گے، جو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ اولیاء ہوں گے۔ لیکن انبیاء تھے، اولیاء تھے، صحابہ تھے، اہل بیت، یہ جتنے بھی مبارک ہستیاں، ان سب نے اس عوام کو، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لگایا۔ معاذ اللہ، یہ نہیں کہ کوئی نبی کی عبادت کرتا ہے، نبی کی پوجا کرتا ہے، ولی کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدہ تحیت یعنی تعظیم کا سجدہ جو پہلی شریعتوں میں ہوتا رہا ہے، آپ علیہ السلام نے تو امت محمدیہ میں اس کی بھی اجازت نہ دی، منع فرما دیا۔ سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی کے لیے نہیں ہوا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی، کسی امت میں یہ مشروع نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا سجدہ کرو، یہ تو شرک ہے وعدے۔ تو اس لیے یہ سارے نبی یہ تعلیم دیتے رہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور نبیوں نے، اولیاء نے، صحابہ نے، اہل بیت نے، اور آج تک اولیاء علماء نے کس طرف اسی راستے پر گامزن کیا ہے کہ عبادت فقط اللہ رب العالمین۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ جب ان کو منصب دے گا، نبیوں کو دے گا، ولیوں کو دے گا، تو وہ منصب شفاعت بھی ملے گا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ منصب عطا فرمائے گا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے اذن سے نبی بھی شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر آگے دیگر بھی شفاعتیں فرمائے گا۔ تو مشرک یہ عقیدہ بنائے ہوئے کہ بت ہماری شفاعت کریں گے، بت تو ویسے ہی ان سے غائب ہو جائیں گے، بت ان کے پاس نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن برات کا اظہار کر کے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ تم فرماؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ،
یہ ساری باتیں سن کر کیا کہیں گے؟ اللہ۔ تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہاں پر بھی مشرکین کا جو پچھلی آیات میں مذمت کی، ان کا رد کیا، تو یہاں بھی ان کے بطلان کی دلیلیں دی۔ کہا کہ یہ تم بتاؤ کہ یہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، آسمان سے بارشیں کون اتارتا ہے، یہ کان، آنکھ، یعنی بظاہر اعضاء یہ بڑے نازک ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ اس سے اتنے بڑے بڑے جو کام ہیں، آنکھ ہیں، آنکھ سب سے ایک بظاہر اس طور دیکھیں تو کمزور اور بڑی نازک ہے، ایک چیز بھی لگے تو آنکھ کہاں سے کہاں چلی جائے، یہ سب چیزیں تمہیں کس نے عطا کی گے؟ تو وہ خود کہیں گے، وہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ بت تو یہ نہیں کر سکتے، تو وہ کہیں گے یہ ساری چیزیں، بارشیں اتارنا، سبزہ اگانا، زمین کے اندر فصلیں ہیں، درخت ہیں، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سب علامتیں دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ ان سب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو کہا جب اللہ نے ہی بنایا، وہی قدرت کاملہ والا ہے، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ تم کیوں بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ تو ان کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی مشرکین جب حق سے گمراہی کی طرف پلٹ گئے، اس طرف پھر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں، یعنی یہاں مراد اللہ کے کلمے اور یہ کی مراد تقدیر میں، یعنی رب تعالیٰ کہ علم ازلی میں تو سب کچھ اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ قضا ہے، تقدیر کا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اس طرف نہیں آنے والے۔ تو کہا کہ نافرمانوں پر تیرے رب کے یہ کلمات، وہ فرما دیا کہ یہ ثابت ہو چکے، یعنی ظاہر ہو گیا، اب تو خود بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ آگے فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کر کے دوبارہ بنا دے؟ تم فرما دو اللہ پہلے بناتا ہے، پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا، تم کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ یعنی یہاں بھی مشرکین سے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، بتوں کو جو پوجتے ہو، خدا مانتے ہو، تو کہ کوئی ایسا ہے کہ جو کوئی مثال دیکھے بغیر ہی کسی مخلوق میں سے کسی کو بنائے اور پھر اس کے بعد ختم کر دے، پھر بنا دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پیدا بھی کرتا ہے، پھر وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو وہ نکالتا بھی ہے، انڈے سے آگے مرغی چلتی ہے، پانی سے انسان کی تشکیل ہوتی ہے، انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ جو زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندہ کو یہ نکالتا ہے، تمام کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو یہاں یہ کہا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو مخلوق میں سے کسی کو شروع سے بنائے پھر ختم کر دے پھر اٹھا دے؟ اللہ وہ ہے، بناتا بھی ہے، پھر انہیں ختم بھی کرتا ہے، فنا بھی کرتا ہے، پھر اٹھائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ حق کی طرف بلانے والا وہ اللہ ہے، اور جو حق کی طرف بلاتا ہے وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اسی کے پیچھے۔ اور بت وہ تو خود کہاں بلا سکتے ہیں؟ تم جہاں لا کے رکھتے ہو وہ وہیں اٹ جاتے ہیں، تم توڑنا چاہو تو ٹوٹ جاتے ہیں، بنانا چاہو نیا بنا دیتے ہو، تو وہ خدا کیسے ہو جائے جو خود جس کو تمہارے ہاتھوں میں تم اسے ختم کر دیتے ہو؟ تو جن کو نہ کسی چیز کی آواز آئے، نہ سمجھ آئے، نہ نفع دے سکیں، نہ نقصان دے سکیں، جو ہو ہی ایسے، تو ان کے کیسے فرما بردار اور مطیع تم بن رہے ہو؟ تو آگے ارشاد فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم اور گمان پر چلتی ہے، بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ یعنی مشرکین جو اپنے ان بتوں کو معبود اور انہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ شفیع مانتے تھے کہ یہ شفاعت کریں گے، یہ سب کیا تھا؟ یہ ان کے وہم و گمان، اور یعنی یہ ارشاد فرمایا اکثریت ان کی وہم و گمان پہ، اور زیادہ ان کے لیے کوئی اچھے عقیدے نہیں رکھتے تھے بتوں کے، لیکن چونکہ آباء و اجداد کی پیروی تھی، سب چیزیں تھی، بول نہیں پاتے تھے، تو اس لیے وہ بھی ان کے پیچھے لگ گئے، اور آباء و اجداد کی پیروی میں اکثر وہم و گمان کے تحت وہ لگے رہے، اور اسی طرح ہی وہ رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، محض یہ وہم و گمان یہ کوئی حق کا فائدہ نہیں دیتا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ناظرین اکرام، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کو بیان کیا، اپنے نبیوں کی رسالت اور کتاب اور قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا، اور اس کے بعد کی بھی جو آیات مبارکہ ہیں ان میں بھی قرآن کا ذکر، اور پھر خاص چیلنج کیا گیا کہ تم یہ قرآن کو اگر کہتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف یعنی مخلوق کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی تو بنا لو، ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بھی فرمایا، تو یہاں شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک، کہ صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ کے پیغمبروں، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور حقیقی صرف ایک ہی معبود ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تمام انبیاء اللہ کی عبادت کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے، رب کی عبادت کرتے رہے، اور یہی پیغام ہر نبی اپنی امت کو پہنچاتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر، دین اسلام پر اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے، اور قرآن کے یہ احکامات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن